بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج مولانا اور پی ڈی ایم کا جو ڈرنا تھا وہ تو تقریباً ٹس ہو گیا ہے، اور اس کے بعد مریم کی جو حالت تھی، جو ابھی خبر ملی ہے کہ اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور مرگی کے دورے بھی پڑنے لگے ہیں. یہ باتیں آپ کو کل تک واضح ہو جائیں گی. اچھا، اس کے علاوہ جو کور کمانڈر کا اہم اعلامیہ سامنے آیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ حالات کچھ بدلنے والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے ذریعے عمران خان کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈالا جائے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو تھا جیل میں اور پیچھے جو کچھ ہوا اور اس میں ایجنسیوں کے لوگ شامل تھے، لیکن الٹا ہوگا کیا کہ اس ملک میں انصاف نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، اور جو طاقتور لوگ جو چاہتے ہیں وہی سب کچھ ہوتا ہے. تو اب پہلے بات کرتے ہیں مولانا کے دھرنے اور مریم نواز پر جو دورے پڑ رہے ہیں اس کی طرف آتے ہیں. یعنی کہ میں حیران اس بات پر ہوں اس وقت کہ دیکھیں قوم کس طرف کھڑی ہے اور ہمارے طاقتور ادارے کس کس کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارا عدلیہ کس کا ساتھ دے رہا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے چند ججز کو چھوڑ کر اور یعنی مٹھی بھر کے جو ہائی کورٹس میں ججز ہیں ان کو چھوڑ کر باقی آپ عدلیہ کی پوزیشن بھی دیکھ لیں. کہ میں جو روز یہ بات کرتا ہوں تو میں بغیر کسی ثبوت کے نہیں کرتا. مجھے ایک جج کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ نواز خاندان کے پیرول پر ہے، یہ زرداری کا ساتھی ہے، تو ہم ویسے بات نہیں کرتے، بات حقیقت کرتے ہیں. تو ان حالات کو دیکھ لیجئے کہ ایک طرف ایک شخص جیل میں تھا، لیکن طاقتور حلقوں نے جو ISPR میں جو بیان دیا کہ ہم اب نرمی نہیں کریں گے اور بہت انتہائی غلیظ الزامات لگائے سابق وزیر اعظم عمران خان پر، تو اس نے بھی جو ترکی بترکی جواب دینا تھا، کیونکہ جب حقائق ان کے سامنے ہے. ہمیں اتنا نہیں معلوم جتنا ان کو معلوم ہے کہ جن لٹیروں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے ان کا مشن کیا ہے، اس ملک کے متعلق ان کا کیا خیال ہے، اور جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے متعلق ان طاقتور حلقوں کا کیا خیال ہے، یعنی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی میں نے جب طاقت کی بات کی تو اس پیراہے میں کی کہ ابھی مولانا کا جو دھرنا ہوا یا PDM کا جو دھرنا ہوا تو اس میں تو 2500 لوگ نہیں آئے. 2500 13 پارٹیوں کو ملا کر بمائے یعنی مریم نواز یعنی بنت نواز شریف، یعنی اس کے لیے 2500 لوگ نہیں آئے، اور ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ بس یہ تو ایک بہت بڑا وہ ہے نا، ایک ہمارا صحافی انشاءاللہ بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر شاہد مسعود، جیسے پہلے دھرنے میں اس نے دنیا کو سر پہ اٹھا لیا تھا کہ قیامت آنے والی ہے. جب مولانا نے پہلا دھرنا دیا تھا ابھی بھی اس نے یہی کہ بہت بڑی دنیا تھی، میں بھی گیا تھا 2 دفعہ، یہ کل کے الفاظ ہے اس کے. یعنی بعض لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، یعنی اس قوم کو پتہ نہیں وہ گدے سمجھ رہے ہیں، بے وقوف سمجھ رہے ہیں، کس قسم کی مخلوق سمجھ رہے ہیں. کیا دنیا نہیں دیکھ رہی تھی؟ جتنی بھی یعنی کیمروں کی وہ طریقہ کار کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فیلڈز میں لوگوں کے پاس موبائل موجود ہے، ایک ایک چیز کی خبر ہو جاتی ہے، اور ابھی ویسے بھی مین اسٹریم میڈیا کو کوئی دینے کا قائل بھی نہیں ہے ان جیسے لوگوں کی وجہ سے. تو اس نے تو بڑا وہ کیا، 4-5 دن بڑا ہلا گلا اس نے کیا کہ بس جی مولانا آنے والے ہیں، اور وہ درمیان میں بات اس طرح اس کے اور جو کتنے بڑے چینلوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب زر خرید ہے نواز خاندان کے، تو انہوں نے تو کہنا ہے. لیکن یہ تو بڑا پاک ساگ بنتا تھا، تو اب اس نے بھی وہی کام شروع کیا ہوا ہے. جب عمران خان حکومت میں آیا تھا تو اس کا پتہ نہیں اپنے متعلق کیا سوچ ہے کہ مطلب میں کیا چیز ہوں کہ میں جو کہوں گا اور مجھے جو عہدہ چاہیے وہ مجھے ملے گا. تو اس غریب کو درد بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ان لوگوں کے لیے ملک و قوم کی کوئی قدر یا منزلت نہیں ہے. یہ سیلف انٹرسٹ کے لوگ ہیں، جو کچھ ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں اس کو تو اسی طرح ہمارے دوسرے صحافی دیکھ لیجئے جس کا صحافت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ بڑے گلا پاڑ کر کیا کچھ کہتے ہیں. اور ون وے ٹریفک ہے، یعنی کہ اگر 60 نیوز چینلز ہے تو اس میں سے آپ کو 5
بھی نہیں ملیں گے۔ یعنی اب یہ آروائی کو بھی دیکھ لیجئے، اس نے بھی اپنا وہ سٹانس تقریباً تبدیل کر دیا ہے۔ یہ لوگ بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی کے وہ نہیں ہوتے، اپنے نہیں ہوتے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ایمانداری سے یا کسی خاص بات سے، یہ نہیں اس طرف آتے۔ تو اب اس دھرنے کو تو بڑا چڑھا کر بہت بڑا پیش کیا گیا، 3-4 دن کے بس اتنے لوگ آ جائیں گے، لاکھوں لوگ تو آئے، تو 2500 لوگ آئے۔ اب عمران خان ایک گلی میں نکلتا ہے تو ادھر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ادھر زمان پارک میں اس کے ڈبل لوگ موجود ہوتے ہیں جو بغیر کسی وجہ سے بھی ادھر موجود ہوتے ہیں، صرف عمران خان کی حفاظت کے لیے، نہ کوئی جلسہ ہوتا ہے جلوس ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ عدالت میں بھی جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر ڈبل ٹرپل لوگ تو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس جو ان کے ساتھ کڑے ہیں طاقتور حلقے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قوم کس طرف کڑی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیل کا مقصد میرا ان کو احساس دلانا، یعنی ہماری تو کیا بات، لیکن دنیا تو اس کو احساس دلا رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ کہاں کڑے ہو، یہ کیا کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ۔ خدا نہ خواستہ آپ عمران خان کو اندر کر دیں گے جیسے کیا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس ملک کا انجام کیا ہوگا۔ جتنا بھی آپ اس الیکشن کو، آپ لوگ یہ ان کی کیا مجال ہے کہ الیکشن وقت پر نہ کراتے، لیکن آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ملک دشمنی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کون مان سکتا ہے کہ یعنی ہمارے طاقتور لوگ اسٹیبلشمنٹ یا ڈیپ سٹیٹ وہ ان کاتوں میں پڑ جائیں گے، ان چور لٹیروں کے ساتھ مل کر، یعنی صرف اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے پورے پاکستان پر داؤ پر لگا دیں گے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جو کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہیں وہ یہ کام بھی کر دکھائیں گے۔ لیکن الحمدللہ یہ دوسری ٹینیور ہے کہ یہ کام اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمارے سامنے ہو رہا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہم نے سن 71 سے سبق نہیں سیکھا، تو اب بھی وہی حالات ہیں، اور اس سے بڑھ کر خراب حالات ہیں۔ اب نوجوان طبقہ ہر ایک چیز کو سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں صرف ایک اخبار 2 نکلتے تھے، وہ بھی حکومت کے کنٹرول میں ہوتے تھے، لیکن اب تو ہر آدمی صحافی، ہر آدمی کے ہاتھ میں فون ہے، اس کو پوری، اور پھر اس وقت نوجوانوں کی تعداد پاکستان میں ذرا دیکھنے کی ہے کہ 18 سال سے لے کر 35 سال تک کی عمر کے لوگ تو اس ملک میں 17 کروڑ لوگ ہیں۔ ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ شخص فساد پر اتر آیا، یہ کپتان عمران خان اگر فساد پر اتر آیا، تو پھر اس ملک کا تو میرا خیال ہے کہ وہ حشر ہو جائے گا جو کبھی۔ لیکن افسوس کہ ابھی بھی آپ لوگ یعنی اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر اپنے جو آپ کے اختلافات ہے یا کوئی ڈر ہے، تو اس نے تو 1000 دفعہ کہہ دیا کہ میں ان چیزوں پہ بیلیو کرنے والا نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، میرا خیال ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص چیزیں موجود ہیں اس خاندان کے پاس، اور پھر جو تعیناتی کے وقت جو یہ وعد وعید لیتے ہیں، بدنصیبی اس ملک کی یہی ہے کہ ایک طرف جوڈیشری ان کے کنٹرول میں ہوتی تھی، ہر قسم کا ادارہ ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا، خواہ وہ بیوروکریسی ہو، خواہ وہ پولیس ہو، FIA ہو، جتنی ایجنسیز ہو، وہ تو ان کی کنٹرول میں تھی، لیکن یہ ایک ادارہ تو نہیں تھا۔ یہ آج یعنی تقریباً 3 سال سے لگ بھگ، جب گجرانوالہ کا جلسہ ہوا تھا اور اس میں اس نے نام لے کر کہا تھا کہ آرٹیکل 6 فلانے، یعنی جنرل باجوہ کا نام لے کر، جنرل فیض حمید کا نام لے کر، اس دن سے حالات بدل گئے۔ اور پھر ایکسٹینشن جب ہوا، ایکسٹینشن کے بعد مختلف حالات ہو گئے، مکمل طور پر ہمارے اوپر ان امپورٹڈ ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا ناجائز طریقے سے، اور اس میں بیرونی علاقوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو ان چیزوں کو تو لوگ اب سمجھ گئے ہیں۔ تو اب دوبارہ جب نئی تعیناتی ہوئی ہے تو عوام کو ایک امید ہو چلی تھی کہ بھائی انشاءاللہ اب حالات ٹھیک ہوں گے۔ اب تو حالات اس سے 100 گنا خراب ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ ایک شخص جو آپ بھی سمجھتے ہیں، پورا قوم یہ سمجھ رہا ہے، قوم تو سمجھ رہا ہے، آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے، اور سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے قابل لوگ ہیں آپ، تو آپ کے اندر کوئی خلیج پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ یہ لوگ جس سطح پر اس ملک کو لے گئے ہیں، معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تو آپ
کیوں ان کے ساتھ ہے، یہ بات آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر اس کا انجام ہوگا کیا؟ یعنی آپ اس شخص کو کیا قتل کر دو گے خدا نخواستہ، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی ان چیزوں پر غور کسی نے کیا ہے؟ یعنی ابھی میں ایک ریٹائرڈ ایئر کموڈور کی وہ ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا کہ یعنی اتنا اگر یعنی محتاجی ہے، یعنی صلاحیت کی، سوچ سمجھ کی، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف پورا قوم کھڑا ہے، یعنی 80% عوام کو آپ یعنی مائنس کریں گے، یعنی عمران خان کے لوگوں کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے گا، یا یہ ملک کی خدا نہ کرے اس ملک کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور اتنا نقصان پہنچے گا جو 75 سال میں یہ لوگ نہیں پہنچا سکے، تو اب اس سے ڈبل نقصان پہنچے گا، اور خدا نخواستہ اس ملک کو کوئی اور نقصان پہنچے۔ ہم اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں، ہم کسی وجہ سے نہیں کرتے۔ اب دوسری طرف ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ میں ہوا، جس طرح وہ دھرنا لے کے آئے تھے، تو سپریم کورٹ نے بھی 8 دن کا، چلو اس میں تو یہ میں مان سکتا ہوں کہ وہ فساد نہیں چاہتے، کیونکہ آپ لوگ جو طاقتور لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ، جس طرح کے جہانگیر کرامت نے کیا تھا سن 97 میں، جب سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پر حملہ ہوا اور جو کچھ ہوا، ان کی تو یہ تاریخ ہے اس خاندان کی، یعنی یہ چھوٹے لوگ جو بڑے جگہوں پہ بیٹھتے ہیں تو حالات تو میرے اس ملک کے یہی ہوتے ہیں، اور اس کے اداروں کے حالات یہی ہوتے ہیں جو ہو رہا ہے اس وقت۔ تو آپ کیا وہ تاریخ دہرانا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ سپریم کورٹ آرڈر دے گا؟ یعنی توہین تو ہو چکی ہے، یہ کون، یعنی آئین میں جو چیز ہے، اور وہ اس سے بات آگے نکل چکی ہے، چیف جسٹس کی بات نہیں مانی جا رہی، اور ان لوگوں کی وجہ سے، تو اگر آپ ان کے پیچھے کھڑے نہ ہو تو ان کی مجال ہے کہ اس طرح کا کام کریں؟ تو آپ خود سوچئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔